بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ آج فروری کی 20 تاریخ ہے۔ الیکشن کو گزرے 12 دن ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس الیکشن میں بہت ساری انوکھی چیزیں جہاں پہ ہوئی ہیں وہاں پہ بہت سارے ریکارڈ بھی قائم ہوئے ہیں، جس میں ایک ریکارڈ تو یہ قائم ہوا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کاسٹ کیے اور انہیں ایک بہترین اور کلیئر مینڈیٹ دیا، یہ اپنی نوعیت کا ایک اپنا کیس تھا، اپنا الیکشن تھا۔ پوری عوام کو امیدواروں سمیت پارٹی سمیت دبانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن پاکستانی عوام بھی ڈٹی رہی اور امیدواران بھی ڈٹے رہے۔ پارٹی کا سمبل بھی نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ سمبل دیا گیا تھا، آزاد امیدوار کھڑے تھے، لیکن پاکستانی عوام نے پورے جوش سے باہر نکلی اور ایک کلیئر مینڈیٹ ان دی فیور آف پاکستان تحریک انصاف دیا۔ اب یہاں پہ دوسرا ریکارڈ بھی قائم ہوئے ہیں۔ دوسرا ریکارڈ کیا ہے؟ یہ بھی پاکستانی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے لیول پہ جا کے دھاندلی ہوئی ہے، ڈاکہ زنی ہوئی ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے پوری اسٹیٹ مشینری نے اپنا کام کیا ہے۔ بے ڈٹائی سے، بے عقلی سے اور بے شرمی سے دھاندلی کی گئی۔ فارم 47 جو ایشو کیے گئے تھے ہر ایک پولنگ اسٹیشن سے امیدواران کو دیے گئے تھے۔ جب جو طاقتور ہے انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی عوام کو کسی طریقے سے روک نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے شام کو انٹرنیٹ بند کر دیا اور مینیپولیٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور جو جیتے ہوئے امیدواران تھے ان کو ہرا دیا گیا، اور جو ہارے ہوئے تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے ہارے ہوئے تھے ان کو جتا دیا گیا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک اپنا ہی الیکشن تھا۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے یہ تو پچھلی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، جو بھی حالات ہوئے، اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے؟ اس کا آؤٹ کم ایک تو یہ ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہو گیا ہے الیکشن رزلٹ کے خلاف۔ دوسرے تمام صوبے انکلوڈنگ پنجاب نے جو الیکشن کمیشن کا رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ پورے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اور ایک مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو شروع ہو گئی ہے۔ اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کے اپنے پریکاشنز ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں کسی کو اس کو نہیں پتا کہ جو سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں جو اس وقت جاری ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، وہ ہے اکانومک سچویشن۔ جو اکانومک انسٹیبلٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہمیں آئی ایم ایف نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ، ایس بی ایس کو کہتے ہیں، سٹینڈ بائی ارینجمنٹس کا جو ہم نے ڈیل کی ہوئی ہے، جس میں مختلف قسطیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یہ ہمارا ابھی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ہم ابھی جو پریکاشنری جو آئی ایم ایف کی شرائط تھے ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ اس کی اگلی جو قسط ہے، یہ اگلی میٹنگ جو ہے وہ مارچ میں ہونی ہے، اور آئی ایم ایف کی ایک کلیئر شرط تھی کہ پاکستان میں فری الیکشن کروائے جائیں۔ اب وہ شرط اس لیول پہ مانی گئی کہ جی الیکشن کروا دیتے ہیں، فری اینڈ فیئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے جو غیر ممالک کے نمائندگان تھے انہوں نے الیکشن کو کور کیا، جب الیکشن کو کور کیا تو انہیں پتا چلا کہ اتنے بڑے لیول پہ دھاندلی کی جا رہی ہے، اتنی ڈٹائی سے کی جا رہی ہے کہ ایک پوری دنیا کے میڈیا میں ایک کوہرام مچ گیا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اب 12 دن ہو گئے ہیں پاکستان میں الیکشن ہوئے، کیا کسی ایک ملک نے بھی پاکستان کو مبارکباد دی ہے کہ آپ نے الیکشن کروا دی ہیں؟ یہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ جب بھی کسی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو جو بڑے ممالک جمہوریت کے لمبردار ہوتے ہیں وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دو طرح کی دیتے ہیں، ایک الیکشن کروانے کی دیتے ہیں، اور ایک پارٹی جو جیتی ہوتی ہے اس کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ جی آپ آئیں اور آ کے گورنمنٹ بنائیں۔ لیکن بدقسمتی سے 12 دن گزر گئے ہیں، ہمیں کسی ملک نے آج تک یہ اس کی مبارکباد نہیں دی کہ پاکستان میں الیکشن ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہوا ہے کہ ہر ملک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک، ایون کہ مڈل ایسٹ میں، تمام بڑے اخبارات، میڈیا کے بہت بڑے بڑے چینل، جس میں الجزیرہ ہے، جس میں واشنگٹن پوسٹ ہے، جس میں گارڈین ہے، جس میں اکانومسٹ ہے، تمام کے تمام نے متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جعل سازی ہوئی ہے، پاکستان میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ آرٹیکل چھپ رہے ہیں۔ جب یہ آرٹیکل چھپتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے دنیا کے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان پہ بھی آتا ہے۔ اب اکانومی کو اگر ہم اکانومی کو ہی دیکھیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹس جو کی گئی ہیں، اب دیکھیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ اس کا نتیجہ نکلنا ہے، آج ایک بڑی جو کاشننگ رپورٹ جاری کی ہے فچ نے۔ فچ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ریٹنگ کا ادارہ ہے، جو دنیا میں
جو ممالک مختلف ممالک ہے ان کی جو اکانومک سچویشنز ہے ان پہ اپنے انڈیکیٹرز کے ذریعے ریٹنگ دیتا ہے کہ جی فلاں ملک کا کیا ریٹنگ ہے, کیا اس کے اکانومک سچویشن ہے. اب جو فچ ہے یا موڈی ہے, یہ وہ ادارے ہیں جن کو آئی ایم ایف ٹائپ جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ فالو اپ کرتے ہیں. فچ نے بڑی کاشننگ جو ہے آج ہی رپورٹ اس نے جاری کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ الیکشن کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی, وہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. اور اس نے کہا ہے جو انسرٹینٹی ہے, جو اکانومک سچویشنز ہے پاکستان میں, جس میں جو لون لینا جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے, ادروائز جو ڈیفالٹ کے خطرات جو ہے پاکستان پہ منڈلا رہے ہیں. لیکن جو فچ نے رپورٹ دی ہے, میں یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق جو ہمارے خطرات ہیں وہ ابھی تک منڈلا رہے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو چانسز تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ آگے بات چل جائے گی, وہ اس پہ دھندلاہٹ جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے. ابھی اس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ پاکستان کے لیے بڑی کاشننگ صورتحال ہے, بڑی پریشان کن صورتحال ہے. لیکن دیکھا جائے تو یہ جو پاکستانی عوام ہے, جب ان سے آپ نے کہ رائے دہی کا ان کا مینڈیٹ کو چھینا جا رہا ہے تو اس طرح کے پھر چیزیں تو ہونی ہیں, انسٹیبلٹی تو آنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو کامیاب امیدواران ہیں ان کو نکال کے, جو ناکام ہیں جو 5ویں درجے پہ تھے ان کو لا کے بٹھا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ جی یہ جمہوریت ہے, اس کو آپ مان جائیں, تو لوگوں نے تو بالکل نہیں ماننا. یہ لوگ بھی نہیں مان رہے اور انٹرنیشنل لوگ بھی نہیں مان رہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں مان رہا. ایون کہ جو 30 سینیٹرز ہیں یو ایس اے کے, انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج تک ریکگنائزیشن نہیں ہو رہی. انہوں نے روکا ہے جو بائیڈن کو کہ جی پاکستان میں جو رزلٹ ہے الیکشن کے اس کو تسلیم نہ کیا جائے, اور ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں, یہ ان کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے جو سینیٹرز ہیں, یا ان کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. بہرحال ہمیں کسی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا ابھی تک نہیں مل رہی ہے. اب اگر اس کو کمپیریزن دوسروں ملکوں کے ساتھ کریں, انڈیا کی ایک کمپنی ہے جی ٹاٹا گروپ آف کمپنیز. آج کی جو رپورٹ ہے, آج انڈیا کے تمام اخبارات جو ہیں, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے تمام اخبارات, انہوں نے بتایا ہے کہ ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کا جو مارکیٹ کیپٹل ویلیو ہے وہ $365 بلین ہو گئی ہے, جو پاکستان کی ٹوٹل کیپٹل سے زیادہ ہے. ایک کمپنی ٹاٹا کی ورتھ جو ہے پورے پاکستان سے زیادہ ہے. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بھی سچویشن ہے, بے شرمی کے لیے بھی ہے. ہماری کیا پوزیشن آپ نے کر دی ہے, کہاں تک ہمیں گرا دیا آپ نے. ایک کمپنی اس طرح کی, ٹاٹا کی طرح کی, وہاں سینکڑوں کمپنیاں ہیں. اب یہ جو ہم کو اگر یہ سکھائیں یا سکھاتے رہے زمانہ جاہلیت میں کہ جی دلی کے اوپر ہم نے جھنڈا لہرانا تھا, تو یار آپ اپنی حالت تو دیکھو. اگر آج مودی کہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم سے ڈسکس نہ کرو, یہ ہمارے لیول کا ہی نہیں ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ صحیح کہتا ہے کہ ہم اس کے لیول کے کیسے ہیں. انڈیا کی ایک کمپنی کے برابر ہم نہیں ہیں, تو پورے انڈیا کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں. یہ تو سوچنے والی بات ہے. ہم ایسے جو ہے وہ ان حالات میں چلے گئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ایک کمپنی کی پوزیشن. دوسری طرف پاکستان کی جو صورتحال جا رہی ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اب بھی دیکھیں جناب کہ پاکستان میں وزیر اعظم کا عہدہ لے کے جو طاقتور ہیں وہ گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں, لیکن کوئی بھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو نواز گروپ ہے, ان کے خلاف ابھی تک ڈیڈ لاک قائم ہے. ناظرین, یہ بات بھی سوچنے والی ہے, یہ بات سوچنی چاہیے, ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ ڈیڈ لاک ہے کیوں. آیا کہ ڈیڈ لاک اس لیے ہے کہ جی پاکستان جو پیپلز پارٹی وہ چاہ رہی ہے جی عوام کو فلاں ریلیف دینا تھا تو آپ کیوں نہیں ان کو دے رہے, یا جی فلاں چیز کا ریٹ کم کرنے تھے آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے, یا جی فلاں جو ہیلتھ کارڈ تھے ہم نے بنانے تھے آپ کیوں نہیں کر رہے. ڈیڈ لاک اس لیے نہیں ہے. ڈیڈ لاک ہے کہ جو وزیر اعظم, جو مریم کہتی تھی کہ میں اپنے پاپا کو وزیر اعظم بناؤں گی, اسٹانشنگلی وزیر اعظم نواز شریف تو بنے نہیں ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنوا دیا ہے. اسی طرح جو صدر زرداری صاحب فرماتے تھے کہ میں بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اس کو وزیر اعظم بنا ہوا دیکھوں. وہ تو وزیر اعظم نہیں بن رہا, لیکن وہ خود صدر بن گئے ہیں. اب بلاول کہتا ہے جی میں اپنے بابا کو صدر بناؤں گا. یہ بندر بانٹ گھر کے اندر ہی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انا وڑے ریوڑیاں تے مڑ اپنے انو, یہ اپنوں کو دے رہے ہیں. وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے, وہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے. کوئی کبھی کسی نے بات سنی ہے کہ میڈیا میں آئی ہو یا کہیں پبلک جو کسی جلسے میں, کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا جی کہ ہمارا ڈیڈ لاک عوام کی بہتری کے لیے دونوں پارٹیوں کا؟ بالکل نہیں ہے. کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہے اور نہ انہوں نے کبھی ڈسکس کیا. ڈسکس کس پہ کیا کہ بندر بانٹ کیسے کرنی ہے, لوٹنا کیسے ہے. جی فلاں جو منسٹری ہے اس میں پیسہ زیادہ تو وہ ہم لیں گے,
فلاں جو ہوتا ہے اس میں پیسہ زیادہ وہ ہم لیں گے. بندربان کھینچا تانی صرف یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کھانا کیسے اس ملک کو. عوام کا اس میں کوئی تعلق نہیں. عوام تو سائڈ پہ کھڑی ہے, اپنا ووٹ کا حق جو ہے انہوں نے ادا کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, لیکن یہ کہ وہ عوام کی ابھی تک کوئی پوچھ پلائی نہیں ہو رہی ہے. اور بہت عدالتیں جو ہیں, ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ میں تو میڈیا دیکھتے نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے نہ تو الیکشن کمیشن کو کوئی پوچھ رہا ہے کہ نہ کسی ادارے کو پوچھا جا رہا ہے. دن بدن جو ہے وہ جعل سازی کی جا رہی ہے. ابھی تک ووٹوں پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. کل ابھی جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے حق میں وہ جعلی ووٹیں جو پکڑی گئی ہیں, یہ کیا کوحرام مچا ہوا ہے پاکستان میں, یہ کس حالت میں انہوں نے پہنچا دیا. اور یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم لیڈر ہیں, آپ ہمیں دیکھ کے فالو کرو, ہم چوروں کو ڈاکوؤں کو ہم فالو کریں. یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے سامنے, آپ ہمیں فالو کرو, ہم ایسا کر رہے ہیں لہذا آپ بھی جعل سازی کیا کرو. بہرحال بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے, بہت زیادہ جو کاشننگ سچویشن ہے. سب دوستوں کو, سب اداروں کو, سب بڑے لوگوں کو, سب طاقتوروں کو سوچنے کی صورتحال ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے کب تک ایسے چلیں گے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے وہ نقصان ہو جائے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور پاکستان ترقی کرے اور ہمیں اس کو ترقی یافتہ دیکھنا نصیب کرے. آخر میں جس دوست نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.